بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعلیم الاسلام اور تیسرا حصہ، پیج نمبر 67۔ اور یہ اب ہم نے نماز کے ارکان پڑھے ہیں اور واجبات پڑھی ہیں، جیسے یہ سب ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب ہم یہاں نماز کی سنتیں پڑھیں گے۔ سوال: نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہے جواب: جو چیزیں نماز میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں لیکن ان کی تاکید نہ فرض اور واجب کے برابر ثابت نہیں ہوئی، انہیں سنت کہتے ہیں۔ سنت نہ فرض ہوتے ہیں نہ نفل ہوتی ہیں، واجب ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی ہیں یا اپنی زندگی میں کری ہے یا کرتے دیکھا اور منع نہیں کیا، وہ سب سنت ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے۔ سنت میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نہ سجدہ واجب ہوتا ہے، وہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ نماز ٹوٹتی۔ اور قصدن چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی ملامت ہوتی ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہوتا جو جان بوجھ کے سنتیں چھوڑ دے۔ سوال: نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز میں 21 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں حفظ کرنی ہے، بندے کی یاد کرنی ہے۔ نماز میں 21 سنتیں ہیں۔ اول، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ٹھیک ہے نا۔ تکبیر تحریمہ کہنا یہ تو ہے فرض، اور ہاتھ اٹھانا اس کے بعد یہ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلے کی طرف رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ کھلی بھی نہیں رکھنی، بہت زیادہ ملا کے نہیں رکھنا، اپنے حال پہ رکھنا انہیں۔ تیسرے، تکبیر کہتے وقت سر کو جھکانا، ٹھیک، ہلکا سا جھکا دو۔ چوتھے، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا، ٹھیک ہے نا۔ پانچویں، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، جینٹس لوگوں کے لیے، لیڈیز کے لیے نہیں۔ ثنا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر الف لام خے بنا ہے نا، آخر تک پڑھنا۔ اس کا مطلب یہی ہے، آخر الف لام اور خے چھوٹا سا بنا ہوا ہے، بسم اللہ آخر تک پڑھنا۔ 9، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ 10، آمین کہنا، الحمد شریف کے بعد آمین کہنا ہے۔ 11، ثنا اور تعوذ اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا، زور سے آمین نہیں کہنا نا، بسم اللہ اعوذ باللہ آہستہ آہستہ ہی پڑھنا۔ اور یہ ہے 12 نمبر پہ ہے سنت کے موافق قرات کرنا، قرات معنی قرآن شریف پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ قرات کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ 13، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، کم سے کم 3 بار، رکوع میں بھی اور سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور اس سے زیادہ پڑھ سکتے 5، 9، 11، 21 اور 14۔ رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا، رکوع جب ہم کریں تو سر اور کمر ایک سیدھ میں برابر رکھنا، اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتیں جتنا آسانی سے وہ جھکے اور ہتھیلی کا بیچ گھٹنے کی کٹوری پہ رکھ کے جب رکوع کریں۔ قوما میں ایک امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا۔ امام وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں امام صاحب، اور مقتدی وہ ہوتے ہیں جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پہلے بھی آیا نا یہ۔ اور منفرد کو تسمیع اور تحمید دونوں کہنا، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں
تو وہ منفرد ہوتے ہیں، وہ دونوں ہی کہیں خود ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی ربنا لک الحمد دونوں کہیں۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے جب ہم سجدے میں جائیں پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم سجدے میں جائیں تو پہلے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا زمین پہ رکھیں۔ جو بھی چیز ہماری زمین کی طرف ہے نا، پہلے ہمارے گھٹنے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کی طرف ہمارے گھٹنے ہوتے ہیں، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا، یہ زمین پہ رکھیں۔ اور جب سجدے سے سر اٹھائیں پہلے ماتھا اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں نا، جو بھی آسمان کی طرف ہے تو آسمان سے ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ہمارا ماتھا ہوتا ہے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، اس طرح سے اٹھائیں، اس طرح سے جائیں سجدے میں۔ جلسہ اور قاعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ تشہد میں، یہ 18 نمبر کا ہے، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، درود کے بعد دعا پڑھنا۔ 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، یہ سب سنتیں تھیں، انہیں ہمیں حفظ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنا یاد کریں اور لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔